ٹھیک ہے سلمان غنی صاحب، اب جیسے کل اے پی سی بلائی جا رہی ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کو مدعو نہیں کیا جا رہا ہے، تو کیا ہم اسے اے پی سی کہہ سکتے ہیں اور کس حد تک آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مؤثر ثابت ہوگی؟ جس طرح سے ایاز امیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ باتوں سے کچھ نہیں ہوگا، عملی طور پہ کچھ کرنا ہوگا۔ دیکھیں جویریہ، یہ جو سیلاب کا طوفان اور تباہی و بربادی کا عمل، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور اے پی سی کیوں بلائی جا رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ ایک دفعہ قوم بننے کی ہے۔ بات یہ کہ یہ جتنا بڑا کرائسس آ گیا ہے، جتنی بڑی تباہی ہے، اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے اور طنز اور اختلافات کو رواج دینے کی بجائے اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور یہ وقت جو ہے کسی کی ٹانگ کھینچنے کا نہیں ہے، یہ ہاتھ پکڑنے کا ہے۔ یہ وقت کسی کو گرانے کا نہیں ہے بلکہ ساتھ میں لانے کا ہے۔ یہ وقت جو ہے سکور سیٹل کرنے کا نہیں ہے بلکہ اتحاد اور یکجہتی پیدا کرنے کا ہے۔ اور یہ کام جو ہے یہ کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی جمہوریت کے اندر پولیٹیشنز کرتے ہیں۔ ہماری قومی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اتحاد اور یکجہتی کو پروان چڑھانے کی بجائے ہمارے ہاں ایسے سیاستدان ہیں جنہوں نے نفرتیں پیدا کی ہیں۔ اور اب جو آپ نے درست کہا کہ میں 100% اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ آل پارٹیز کانفرنس بلانا بڑا بر وقت ہے، لیکن اس میں ایک بڑی پارٹی کا نہ ہونا، اس میں چاروں صوبوں کے چیف منسٹرز کو بلایا جانا چاہیے تھا۔ وہ سٹیک ہولڈر ہے۔ دیکھیں عمران خان صاحب پہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ سلمان صاحب اگر بلاتے تو کیا عمران خان آتے؟ دیکھیں وہ جیسے بھی کہا گیا ہے وہ نہ آتے، بات یہ گیند ان کی کورٹ میں۔ اور میں آپ کو بھی بتاؤں، دیکھیں جس جذبے کے تحت اگر یہ پرائم منسٹر نے بلائی ہے، میں ابھی بھی یہ توقع ظاہر کرتا ہوں کہ جی ہو سکتا ہے ابھی 24 گھنٹے پڑے ہیں، انہیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور بات یہ کہ بنیادی کام تو حکومتوں کا ہے، لیکن جس طرح سے کام ہو رہا ہے کہ یہ کام پچھلے ایک ہفتے سے زور و شور سے شروع ہوا ہے، یہ کام بہت پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا۔ بارشوں کا سلسلہ جب چل رہا تھا، جب لوگ ڈوب رہے تھے، اس وقت پاکستان کے اندر اور بڑے سارے ایشوز تھے۔ میں نے تو کل بھی ذکر کیا تھا کہ شہباز گل پاکستان کا ایشو نہیں تھا، پاکستان کے وہ عوام ایشو تھے جو ڈوب رہے تھے، جن کے بچے ڈوب رہے تھے۔ کل بھی ہم نے ذکر کیا کہ 4 جوان آج میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ آج بھی ایک اسی طرح کا کوستان کے اندر ایونٹ ہوا ہے کہ ایک شخص نے کسی طرح اس نے کوستان کی انتظامیہ کو بتایا، اور وہ منگلہ کے کور کمانڈر غالباً اور وہاں کے ڈیو کمانڈر جو ہیں وہ روٹین اپنے ہیلی کاپٹر پہ ریلیف ایکٹیویٹیز پہ مصروف تھے، اور وہ وہاں پر جو میں نے دیکھا ہے کہ بڑے خطرے کے اندر وہ گئے ہیں، انہوں نے جا کے اس بندے کو اٹھایا ہے۔ دیکھیں بات یہ جذبہ، جی میں سمجھتا ہوں یہی جذبہ ہونا چاہیے۔ ہم بیٹھ کے کہیں جی کہ نواز شریف نے غلط کیا ہے، نواز شریف اس ملک کی سیاسی حقیقت ہے۔ یہ جو عدالتی فیصلے آپ کہہ رہے ہیں عدالتوں کے ملزم ہیں، بڑے بڑے عدالتوں کے ملزم عدالتوں کے سامنے پیش ہونے سے دوڑتے ہیں، اور عدالتوں کے ملزم اور بھی بہت سارے ہیں۔ میرا خیال ہے اس موقع پہ ایسی بات کرنا، نواز شریف نے کیا بات کی ہے؟ نواز شریف نے یہی بات کی ہے نا کہ جی یہ موقع اتحاد اور یکجہتی قائم کرنے کا ہے، اور شہباز شریف کچھ بھی ہے، شہباز شریف کام کرتا نظر آ رہا ہے، اور میں چاہتا ہوں اسی طرح کام کرتے عمران خان صاحب بھی نظر آنے چاہیے تھے۔ اور بات یہ کہ اس وقت اختلافی امور تو بہت سارے ہیں، اگر آپ نے اختلاف کرنا تو بہت سارے چیزوں سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ قوم دیکھ رہی ہے کہ کس کا رول کیا ہے، کہ کیا آپ کے پاس اتنے وسائل موجود ہیں۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اس قوم بجائے آپ عالمی امداد کی طرف دیکھنے کے، یہ درست کہا گیا ہے کہ پاکستان کی اشرافیہ پہ بوجھ لادا جائے۔ انہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے۔ آج سراج الحق صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اگر پاکستان کے 10 بڑے جو ہیں وہ زکوٰۃ دے دیں تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میرا خیال ان کی سادگی کو بھی سلام کرنا چاہیے کہ وہ 10 بڑے جو ہیں جن سے وہ زکوٰۃ مانگ رہے ہیں، یہ قوم کی زکوٰتیں کھا کے تو یہ بڑے ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو اپنا اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اور اے پی سی میں بھی ایک ایسا میسج ضرور جانا چاہیے۔ میں تو اب بھی کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اس میں ہونا چاہیے، اور عمران خان صاحب کا ایک ایکسپیرینس ہے خیرات کے حوالے سے، یہ سارا کچھ کرتے رہے انہوں نے ایک ادارہ۔ اس موقع پہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ جی کوئی ایک اپنی دکان لگا لے گا، دوسری اپنی دکان لگا لے گا، اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ آپ نے ابھی اپنے ابتدائیے میں جو ذکر کیا، کرائسس اتنا ہی سنگین ہے۔ یہ جب پانی اترے گا نا، اصل بحران پھر شروع ہوگا کہ لوگوں کو لانا، لوگوں کو بسانا۔ اس وقت جو کرنے کا کام ہے وہ ہے جو ڈوبتوں کو بچانا، ان کو خوراک کی فراہمی، ادویات کی فراہمی، خیموں کی۔ ہمارا المیہ تو یہ ہے کہ وہ جو خیمہ جو ہے وہ 4000 روپے کا مل رہا تھا وہ 10,000 روپے کا ہو گیا، اور یہ جو کام ہے یہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے کرنے کے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی صورتحال کا سبق یہ ہے کہ ہم ایک قوم بنیں۔ یہ سیاسی مفادات اور سیاسی لڑائیاں پھر اگلے کسی وقت کے لیے اٹھا کے رکھ لیں،
اور آج اگر پاکستانی قوم کھلی آنکھوں سے آپ کا رول دیکھ رہی ہے، ساری زندگی آپ نے سیاست کی اور اسی طرح کی سیاست کی. آپ نے اپنے سیاسی مفادات، خاندانی مفادات، آپ نے دوستوں کو نوازا، آپ نے باہر سے اپنے عزیزوں و اقارب کو بلا کے دوستوں کو یہاں اکاموڈیٹ کیا ہے. پہلی مرتبہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ آپ ایک قوم بن کے اپنی اپنی حیثیت کے اندر، دیکھیں میں یہ نہیں کہتا ہم اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے، اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستانی قوم کے اندر یہ جذبہ اور ولولہ ہمیشہ پیدا ہوا ہے. پہلے مرحلے پہ ہمیشہ دیہات ہوں یا شہر ہوں یا جو متاثرہ علاقے ہوں، وہاں کے لوگ جا کے ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی بات آتی ہے، پھر حکومتوں کی بات آتی ہے. تو یہ مرحلہ وار ایک سلسلہ ہے، بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس ساری صورتحال میں سے اس کا تدارک کسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم ایک قوم بن کے اپنا حصہ بٹانے کی کوشش کریں. اور دوسرا، پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کے لیے یہ ایک نوشتہ دیوار ہے کہ بات یہ کہ آپ اپنی لڑائیاں کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھیں، اور اپنا وزن جو ہے یہ متاثرین سیلاب کے ساتھ ڈالیں. اور دیکھیں، آپ نے کہا سیاست کوئی شجر ممنوعہ نہیں ہے، کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے. سیاست تو خدمت کا نام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ یہ، میں کہتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا سیاستدان وہ تھا جو خود ایک نمونہ تھا خدمت کا. تو بات ہے کہ آپ اپنی سیاست کو اپنے مفادات سے بالاتر کر کے خدمت کے ساتھ مشروط کریں. اور میں پھر آخر میں کہوں گا، اے پی سی تبھی مؤثر اور نتیجہ خیز ہوگی جب اس میں عمران خان صاحب بھی موجود ہوں گے اور چاروں صوبوں کے چیف منسٹرز بھی ہوں گے، چونکہ وہ اسٹیک ہولڈر. یعنی متحد ہونے کی ضرورت ہے، اس سے سیاسی قد میں مزید اضافہ